بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والدین کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور والدین کے ساتھ کس طریقہ پر برتاؤ کیا جائے اور کس طریقہ پر زندگی گزاری جائے، والدین کے حقوق کیا ہے اور والدین کے ان حقوق کو کس طریقہ پر آدمی کے جو ذمہ واجب ہے اولاد کے ذمہ ان کو کس طریقہ پر پورا کیا جا سکتا ہے، والدین زندہ ہوں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، اور ان کی وفات کے بعد اگر زندگی میں کسی اولاد سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے ان کی خدمت میں، ان کی اطاعت میں اور ان کے احترام میں کمی بیشی رہی ہے اس کی تلافی کس طریقہ پر کی جائے. جہاں تک والدین کا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ والدین ہے کیا اور ان کی کیا حیثیت ہے، آپ حضرات قرآن پڑھتے رہتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 6 چیزیں ایک ساتھ ذکر کی ہے، دو چیزیں، 2 چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ان 2 پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک پر عمل کریں گے دوسرے پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. زکوٰۃ اور نماز دونوں کا تذکرہ ہمیشہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر. تقریباً 32-33 مقامات میں قرآن پاک میں زکوٰۃ اور نماز دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے. یہ تذکرہ کر کے اس بات کو بتلانے کے لیے بلکہ علماء میں مشہور ہے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو توأمین کہا جاتا ہے، جڑوے. جیسے ماں کے پیٹ سے کبھی جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو توأمین کہا جاتا ہے. زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں کے دونوں توأمین ہے. بتایا جا رہا ہے کہ صرف اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بغیر زکوٰۃ کے قابل قبول نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو زکوٰۃ پھر بغیر نماز کے قابل قبول نہیں ہے. چونکہ 32 مقامات میں 33 مقامات میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو جوڑا گیا ہے تو صرف صوفی صاحب نماز پڑھتا ہے لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کے مذہب میں نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں جاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے یہ پٹھانوں میں بلوچستان والے اور بلوچوں کے اندر یہ ہے ماشاءاللہ یہ جو یہاں کی مسجد ہے اس کی ایک صف میں 118-120 آدمی آ جاتے ہیں. تو اتنا بڑا اگر ان کا بیٹھک نہیں ہوتا
تو آدھا کا تو ضرور ہوتا ہے. بس یہاں سے محراب سے لے کر کے ادھر تک یہ اتنے بڑے بڑے بیٹھک ہیں. اگر 40 آدمی جائیں، ان کے پاس 50 آدمی جائیں، کھانا خوب کھلائے گا، ان کو روسٹ کھلائیں گے. اور کھانا اگر 10 آدمی کی ضرورت ہے تو وہ 30 آدمی کا کھانا پکا کر کے لا کر کے رکھ دے گا. نام و نمود کے لیے باقی کھانا اڑا دیں گے، اس کو ضائع کر دیں گے، رزق کی ناقدری ہوگی. دسترخوان اس کا اس طرح مما رزقناہم ینفقون. اللہ والے نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز بھی قائم رکھو لیکن زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرو. نماز جیسے فریضہ ہے، زکوٰۃ بینی اسی کے برابر کا فریضہ ہے. تارک صلاۃ، نماز کو ترک کرنے والا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پکا کافر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم پکا کافر ہے. زکوٰۃ نہ دینے والا بھی پکا کافر ہے. نماز نہ پڑھنے والے کا نکاح بھی نہیں ہوگا ان حضرات کے مسلک کے مطابق. نماز نہ پڑھنے والے آدمی کو وہ مر جائے تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہ کرے. یہی حال ہے زکوٰۃ والے کا. ان دونوں چیزوں کو 32 مقامات میں قرآن میں ایک ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر آپ اپناتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ نماز بھی قبول نہیں، اور اگر زکوٰۃ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو وہ پھر زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے. دونوں کا اہتمام کرنا ہوگا. دوسری چیز اللہ پاک نے بار بار قرآن میں کہا ہے، یہ 20 مقامات پر ہے، اطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اطیع اللہ والرسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. اب ایک آدمی کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ کہ میں رسول کو نہیں مانتا، رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ بندہ قطعاً خدا تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. اللہ کو مانتا ہوں، خدا جانے اللہ کو کیسے مانے گا وہ. اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا، اس کی نجات نہیں ہوگی. اور اگر کہتے کہ رسول کو مانتا ہوں تو رسول تو قاصد ہے اور پیغمبر ہے، آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اب رسول کو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تیسری چیز اللہ پاک نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کو اور والدین کی احترام کو، دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے. انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک. بندہ میرا شکر بھی ادا کر لے، ولی والدیک، اپنے والدین کا بھی. اور یہاں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی وحدانیت کے آپ قائل نہیں ہوں گے مگر ایک ہی اللہ ہے، ایک یکتا ذات جو اپنے تمام ذات میں اور صفات میں کامل اور مکمل ہے. اللہ کی وحدانیت کے آپ قائل ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آپ پیش آئیں گے. والدین کے ساتھ آپ نیک طریقے سے پیش آئیں گے. جہاں نبی رو رو کر کے اپنے کافر باپ کے لیے بھی اور ماں کے لیے دعائیں کرتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. والد کہتا ہے کہ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. میرے پیارے بیٹے، اگر آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانیں گے اور نمرود کو اگر آپ نہیں مانیں گے، لارجمنک، تو پتھروں سے آپ کو ماریں گے یا آپ کو گالیاں دیں گے. آپ کی حیثیت ہماری سوسائٹی میں کچھ نہیں ہوگی. لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. میرے پیارے بیٹے، مجھے پھر چھوڑ دو، ہماری آپ سے پھر بائیکاٹ ہے. حضرت فرماتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میرے اور آپ کے بائیکاٹ ہو گیا. میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے شرک کو دیکھ کر کے میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں. پھر بھی
ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے پروردگار سے مستقر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت اور بخشش کی درخواست کرتا رہوں گا۔ اے اللہ، میرے والد صاحب یہ ہے کہ یہ ناواقف ہے، یہ سب کچھ تھا۔ اور آخرت میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب اٹھا کر کے جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ نبیوں کو اور نبی کے ماننے والوں کو، نبی کو آپ رسوا نہیں کریں گے، اس سے بڑی کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ میرا والد جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑی کون سی رسوائی ہے کہ میرا والد جہنم میں جا رہا ہے؟ تو پھر حدیث میں آتا ہے، بخاری جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے، جیسے بجو ہوتا ہے، بجو کی شکل میں آپ کے والد کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار، یہ بدبودار بجو، اس کو مجھ سے ہٹاؤ اس بجو کو، تو کہے گا یہی تیرا مشرک باپ ہے، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، بجو کی شکل میں اس کو لایا جائے گا۔ کیا مقام ہے والدین کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف سائلین آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کبھی کوئی آ گیا، ای العمل افضل الیک، ای العمل احب الیک یا رسول اللہ، یا ای العمل احب الی اللہ، پیارے سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ آپ فرماتے الصلاۃ علی مواقیتہا، نماز کو وقت میں پڑھنا، نماز کو وقت میں ادا کر لینا۔ حضرت ابو ذر کو فرمایا، ابو ذر، یا ابا ذر کیف بک، آپ کا کیا حال ہوگا، کیا پوزیشن ہوگی؟ امراء یمیتون الصلاۃ، آخر میں ایسے ظالم قسم کے بادشاہ آ جائیں گے، یمیتون الصلاۃ، جو نماز کو جان سے مار دیں گے، مؤخر کر دیں گے، وقت کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا حضرت آپ حکم دے دیں، فرمایا فصلی الصلاۃ فی وقتہا، آپ نماز تو وقت کے اندر ادا کریں۔ اگر جماعت میں وہ چھوڑ نہیں رہے، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، مسجد کی امامت بھی وہ کرتے تھے، امامت صغرا، امامت کبریٰ ایک ساتھ ہوتے تھے، فاسق فاجر تو ہوتے تھے لیکن اتنا پتہ ہوتا تھا کہ نماز کیا ہے۔ یعنی جیسے تابعین، تبع تابعین کے بعد فسق کا زمانہ شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگوں کو نماز کا اہتمام رہتا تھا۔ اب وہ جو عیاش قسم کے حکمران جو ہوتے ہیں وہ نماز کو مؤخر تو کرتے لیکن نماز پڑھتے، یعنی امامت صغرا، امامت کبریٰ، چھوٹی امامت مسجد والی، اور امامت کبریٰ خلافت، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزیر اعظم، صدر، یہ ایک ساتھ ہوتے تھے۔ گورنر اس کو بنایا جاتا، وزیر اعظم اس کو بنایا جاتا، صدر اس کو بنایا جاتا، جس میں علمی صلاحیت ہوتی، نماز بھی پڑھا سکتے، نماز کے مسائل بھی جانتے۔ ہمارے یہاں مسائل سے بہت واقفیت آپ کو پتہ ہے، کسی سے پوچھتے ہیں کہ جنازے کی رکعتیں کتنے، کوئی کہتے 6 رکعتیں، کوئی کہتے 4 رکعتیں۔ یعنی کسی کو یہ جو آپ کے پاکستان کی تاریخ میں جتنے آپ کے لوگ گزرے، ان میں سے کسی کو 10-15 سورتیں آخری بھی انشاءاللہ یاد نہیں ہے، کسی کو بھی یاد نہیں۔ ہمارے یہاں تلاش کیا جاتا کہ جتنا بڑا الو کا پٹا ہوگا اسی کو اللہ کا بلا کر کے ہم، اور پھر اب امامتیں جدا ہو گئی، امامت اسمبلی والی امامت کبریٰ الگ ہو گئی اور یہ مسجد والی امامت الگ ہو گئی۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ فی میقات علی مواقیتہا، وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ قال ثم ای، پھر کون سا عمل؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کی فرمان برداری کرنا، والدین کی بات کو ماننا۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین اگر آپ کو مجبور کرے کہ بھائی شرک کرو تو پھر سلام، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر کہو کہ دعا تو کریں گے آپ کے لیے، آپ کو دھکا تو دینا نہیں ہے، آپ کی پٹائی تو نہیں کرنی ہے، دھکا دے کر کے آپ کی پٹائی تو نہیں کروں گا، لیکن آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کو سمجھ دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میری ایک بیوی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، بیوی میری تھی لیکن کچھ کمی کوتاہیاں تو تھیں، مجھے بہت محبوب تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا طلاق دے دیں۔ میں نے کہا ابا جی کیسے طلاق دیں؟ کہا طلاق دے دیں، طلاق دے دیں۔
چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، حضرت نے فرمایا کہ کسی طرح اگر شرعی عذر ہے تو طلاق دے دو، تو طلاق دے دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ میری بیوی سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن میری والدہ کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو۔ مسئلہ اس طریقہ پر ہے جی، اگر بیوی میں شرعی عذر ہے تو پھر تو آپ طلاق دیں گے، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے پھر بھی آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اس کو رکھ لیں۔ اب آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، فرما رہے کہ نماز سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی فرما برداری۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ والدین میں سے کوئی دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک اگر بوڑھا ہو جائیں اور آپ کی خدمت کے محتاج ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف سے مراد یہ ہے ایسا کلمہ اور ایسا جملہ اور ایسی بات جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کی دل آزاری نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف۔ آپ نے دیکھا ہوگا والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہو جائیں اور وہ جو بلغم کرے اس بلغم کو آپ ہاتھ پہ کیسے لیں گے؟ یا والدین بڈھا ہو گیا، ابا بڈھا ہو گیا، بسترے پر پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، تو پھر اف اے تباہ ہو جا بڈھا۔ اچھا، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ماں نے غریب نے حملت امہ وہنن علی وہن، اماں جی نے 9 مہینے اس بیٹے کو، اب اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ آپ پیٹ میں نہ رکھے، 4 کلو کے ایک بلاک میں آپ کے پیٹ پہ باندھتا ہوں، اس طرح کسی کپڑے سے باندھتا ہوں، چلو بھی اسی کے ساتھ، پھرو بھی اسی کے ساتھ، بیٹھو بھی اسی کے ساتھ، سو بھی اسی کے ساتھ، دوستوں سے ملو بھی اسی کے ساتھ، ڈیوٹی میں جاؤ بھی اسی حالت میں، گھر آ جاؤ بھی اسی طرح، 24 گھنٹے کے بعد پھر تمہاری تصویر بناؤں گا، دیکھ لینا تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ 4 کلو کی صرف بلاک، 2 کلو کی بلاک کسی کے پیٹ پر باندھو اور اس کو کہو کہ 1 ہفتہ اسی کے ساتھ چلو، جبکہ وہ بلاک تیرے پیٹ کے اندر نہیں ہے، وہ بلاک پیٹ کے اندر نہیں، پیٹ سے باہر ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے خون کو چوستا ہے، اندر اس کو کوئی آئس کریم نہیں کھلا رہا، اندر وہ بریانی نہیں کھا رہا، اندر وہ کیا کھاتا ہے، اس کی غذا ماں ہی کا خون ہے، اماں کی خون کو وہ پیتا ہے۔ ہم نے یہی پڑھا حدیثوں میں، ماں کا خون 9 مہینے تک، 9 مہینے تک، قرآن خود کہتا ہے جس رب نے سب پوری کائنات کو بنایا، آسمان و زمینوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اور پورے جانداروں کو، پوری کائنات کو بنایا، وہ رب کہتا ہے کہ ماں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے، حملت امہ وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف، پریشانی در پریشانی، کتنی پریشانی۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد پھر 1 سال 2 سال 3 سال تک وہ بچہ پاخانہ کرتا ہے، ادھر ابا بیٹھا ہوا ہے اور ادھر بچے نے پاخانہ کیا، امی جی نے کبھی بھی اپنی ناک بند نہیں کیا، بڑے پیار محبت سے اس گند کو صاف کر رہی ہے، اور ابا بھی اپنے ناک کو بند نہیں کر رہا۔ تو کیا خیال ہے، ابا جی کے سامنے اور امی کے سامنے اس نے پیچھے سے زعفران نکالا کیا؟ جب تو بچہ تھا 2.5-3 مہینے تک، تو کتنے مرتبہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ گند نکالے، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے ناک پر یہ کہ والد نے یہ نہیں کیا تباہ ہو جائے، ہٹاؤ یہاں سے، نہیں، ایسا نہیں کرتا۔ والد کے سامنے اگر وہ وہیں پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، اور ماں کو تو محبت میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اماں جی اپنے ناک کو بند کر دے۔ اس کے پیٹ سے گلاب کے پھول تو نہیں نکلتے، زعفران نہیں نکلا، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں ماں اپنے ناک کو بند نہیں کرتی۔ اور آج وہ بڈھا ہو گیا، جیسے اس کو اٹھایا، بس وہ کہتے ہیں متیازکم، پیشاب کر رہا ہوں، چلو جی، اس کا ہاتھ جیسے پکڑا اس نے بسترے پر پیشاب کر دیا، وہ غریب اٹھ بھی نہیں سکا، یا ایسے بیمار تھا، پیشاب پاخانہ کر دیا بسترے پر۔ پھر وہ جی صاحبزادوں کو تو الٹی آئے گی، بیٹوں کو الٹی آ رہی ہے، بیٹیوں کو الٹی آ رہی ہے، تو تمہارا گند جو
اس وقت انہوں نے صاف کیا انہی دنوں کے لیے کہ جب تو کمزور تھا تو تیرے گند کو صاف کر رہا تھا، آج یہ کمزور ہو گئے، تو جوان ہے، تو ان کی گند صاف کر۔ اس احسان کا بدلہ تو دے دے نا۔ جب تو کمزور تھا تو تیرے گند کو یہ صاف کر رہے، انہوں نے ناک بند نہیں کیا اور انہوں نے کبھی بھی آپ کو جھڑکا نہیں، اور آج جیسے کہ یہ محتاج ہو گئے تو آپ اپنا ناک بند بھی کر رہے، آپ کو الٹی بھی آ رہی، آپ کو متلی بھی آ رہی، آپ ان کو لعنت بھی بھیج رہے، آپ ان کو جھڑک رہے، آپ ان کو ڈانٹ رہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پھر ایک چیز یہاں مسلمان تشریف فرما ہے، آدمی جب کسی کی بہن کی عزت لوٹے گا، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹے گا، زنا کرے گا، اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مولوی اس اسٹیج پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کے اس دنیا سے جانے سے پہلے یا اس کی بیوی یا بہن یا ماں یا بیٹی، کسی سے اللہ یہ بدلے ضرور لے گا دنیا کے اندر، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ یہ قرض ہے جی، ان قرضوں کی وصولی اللہ کی نگرانی میں خود ہوتا ہے، یہ وصولی اللہ کی نگرانی میں خود ہوتی ہے۔ جو کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت لوٹے، نہیں، کبھی بھی نہیں بچے گا، چاہے اس کو پتہ چلے بے غیرت بن کر کے خاموش ہو جائے یا پتہ نہ چلے، ہوگا ضرور۔ اور آپ کہیں گے نہیں پیسے والا ہے، پیسے والا آدمی ہوگا، وہ چوکیدار بھی رکھے گا، وہ گن مین رکھے گا، تو انہی چوکیدار اور گن مینوں سے اس کی بیٹی کی عزت لوٹ جائے گی، ڈرائیور جو رکھے گا اس ڈرائیور سے عزت لوٹ جائے گی، ملازمین سے عزت لوٹ جائے گی۔ ایک یہ زنا کوئی کرے، بدکاری کرے، کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کو لوٹے۔ صحابی کہتا کہ میں زنا سے صبر نہیں کر سکتا تھا، لوگوں نے سمجھایا، میں صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اب محمد کا سمجھانا کیا طریقہ ہے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت نے بلا کر کے کہنے لگے، پیارے کیا اس بات کو آپ برداشت کریں گے کہ آپ کی بہن اور آپ کی یہ کہ بیٹی کی کوئی عزت لوٹے؟ اس کو برداشت کریں گے؟ کہا برداشت نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے جس کی عزت تو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہاں جی، اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ قرض ہے، زنا ہو میرا رب اپنی نگرانی میں اس سے اس دنیا کے اندر بدلہ لے گا۔ اور پھر یہ سمجھو، والدین کی نافرمانی کرے اور احمقوں کی دنیا میں رہے، کہے کہ میں اپنی اولاد سے یہ کہ مجھے عزت مل جائے گی، وہ پرلے درجے کا بے غیرت ہے، بے وقوف ہے دنیا کا، وہ نبی کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ میرے رب کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ قرآن کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ حدیث کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ اندھیرے میں رہ رہا ہے اور احمقوں کے دنیا میں رہ رہا ہے۔ وہ پاگل ہے جو اپنے والدین کو ستائے اور یہ کہے کہ میں عزت سے رہوں گا، نہیں۔ اس لیے ابا بوڑھا ہو گیا، جب گھر میں تنگ ہو گئے، بیٹے نے یہاں سے اٹھایا 2 کلومیٹر لے جا کر کے کسی کھڈے میں پھینکا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا 2 کلومیٹر آپ تھوڑا سا مجھے 2 کلومیٹر اور لے جاؤ، 2 کلومیٹر اور لے جاؤ۔ کہنے لگا الو کا پٹا، گھر سے اٹھا کر کے 2 کلومیٹر دور کھڈے میں آپ کو پھینکا اور آپ کہہ رہے 2 کلومیٹر اور۔ کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کو 4 کلومیٹر میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکا تھا، تو 2 کلومیٹر اور بھی رہتے، تھوڑا سا اور دور لے جاؤ، تھوڑا سا اور دور بھی لے جاؤ۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے نہیں وہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجے گا، والدین کی نافرمانی کی، یہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجے گا، یہ اپنے بچوں کو تعلیم دے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، تو خدا مولوی سے بچائے، تبلیغی سے، اس کا وار اور خطرناک ہوتا۔ میرا رب اس سے بدلہ لے گا، بچے اس کے تبلیغی بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میرا رب اس دنیا سے ذلیل کر کے اس کو لے جائے گا۔ اس لیے دوستو گزارش یہ ہے، صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا احی والداک، تیرے والدین زندہ ہے؟
کہنے لگے جی ہاں والدین زندہ. فرمایا ففیہما فجاہد، بس انہی کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کوشش سے کام لے لو، محنت سے کام لے لو، ان کی خدمت کرو، تیرا جہاد یہی ہے. جب تک کہ کفار کے عام یلغار نہ ہو جائے، جب تک کہ پورا ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر تو والدین کو چھوڑ کر کے آپ جائیں گے مقابلے کے لیے. لیکن جہاں تک مسلمان مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس وقت تک حق یہ ہے کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنی ہوگی. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبے کے لیے ممبر پر جیسے تشریف لائے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے نماز سے فراغت کے بعد، جمعہ سے فراغت کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو سیڑھیوں پر آپ قدم رکھ رہے ہیں آمین آمین آمین، یہ عمل کرتے ہو آج پہلی مرتبہ دیکھا، اس سے پہلے تو نہیں دیکھا. فرمانے لگے جب میں پہلی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو تباہ کرے، رمضان کا مہینہ آ جائے پھر بھی وہ گریہ و زاری کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے، وہ تباہ ہو جائے. جبریل نے کہا کہ رب کا حکم یہ، میں نے کہا آمین. جبریل نے بھی کہا آمین. جبریل حکم لائے، نبی آمین کہیں، یہ کسی ملا کی بد دعا نہیں ہے، میرے نبی کی بد دعا ہے. اور فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر خیر آ جائے اور وہ اتنا بخیل ہو کہ درود بھی نہ پڑے، اس کو اللہ تباہ کرے. میں نے کہا آمین. اور تیسرا فرمایا جس کے بوڑھے والدین ہو اور اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کو راضی نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے اور اپنے آپ کو اپنے گناہ بخشوا نہ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے والدین کی خدمت کر کے، یہ بندہ والدین کا نافرمان بھی تباہ ہو جائے. میں نے محمد نے کہا آمین. میں نے محمد نے کہا آمین. جب محمد رسول اللہ جبریل بھی بد دعا دے دے، حکم میرے رب کا ہو، جبریل اس کو لے کر کے آئے پاکیزہ مخلوق اور محمد اس پر آمین کہے، اس والدین کے نافرمان کو بد دعا دے دے، وہ کامیاب کہاں ہوگا؟ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کچک کے ہڈاوا وتی کینے ماں پچاری. بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ کتا جب ہڈی کھائے تو اپنے پچھلے حصے کے اپنے کناہٹ کے مقد اس کے ماپ کو بھی دیکھے کہ یہ ہڈی نکلے گی یا موٹی پھنس نہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لے جب کچھ کتا ہڈی کھائے نا تو پہلے دیکھ لے کہ موٹی ہڈی نہ ہو اندر پھنس جائے. اس لیے جو والدین کے ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ اس کے لیے تیار بھی تو ہو جائیں کہ ہم بھی اس طریقے پر جیسے ان کو ذلیل کر رہے ہیں اس سے بڑی ذلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، ہماری اولاد ہمیں اس سے زیادہ ذلیل کریں گے. اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں، اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں کہ اس کو برداشت بھی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. جب میری بینائی ختم ہو جائے گی، سر میرا ایک طرف لڑک رہا ہوگا، ہاتھ میرے دوسرے طرف لڑک رہے ہوں گے، تو پھر اس موقع پر میں تو ایک سہارے کا بھی محتاج ہوں، پانی کے گلاس کا بھی محتاج ہوں، سوکھی روٹی کا بھی میں محتاج ہوں. اس موقع پر جب یہ پوزیشن میری ہوگی، کیا مجھے خدمت کی کسی اور کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر یہ کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں، ورنہ یہ کہ اس کا بدلہ میرا رب مجھ سے لے گا میری اولاد کے ذریعے سے. بیٹے نے کہا، ابا نے کہا کہ ابا او پیارے دروازے پہ کوئی دستخط دے رہا ہے. گئے دروازے پر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، خاموش ہو جا. تھوڑی دیر کے بعد کھٹ کھٹ کوئی، اس کے کان میں وہ غریب بہرا بھی تھا، کانوں سے کم سنتا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے آواز آ رہی ہے کوئی دروازے پہ کوئی دستخط دے رہا. کہا اوے بہرا، او بہرا. گئے کوئی بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے بابا آواز آ رہی ہے کوئی دروازے پہ تو کوئی نہیں ہے. کہا او شوم، او بدبخت، او بغیرت، او بڈھا، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا کہا نہیں.
پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ارے شور شغب یہ کون لوگ ہیں؟ کہ کوئی نہیں ہے، دفع ہو جا، دماغ کھا گیا آپ ہمارے۔ کہنے لگے بیٹا فلانے الماری کے اندر ایک ڈائری ہے میری، وہ ڈائری اٹھا کر کے لاؤ، میں سن رہا ہوں آپ یہ 4-5 مرتبہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، مہربانی کرو اب میری یہ بات تو مان لو۔ فلانے ڈائری کے اندر الماری میں ڈائری رکھی ہوئی، وہ ڈائری فلانا صفحہ کھولو۔ وہ ڈائری جا کر کے کھولا اور اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا ابا جی یہ کیا ہے؟ جواب لکھا ہے پیارے کوا ہے۔ پھر نمبر 2 ابا جی یہ کیا ہے؟ جواب لکھا پیارے یہ کوا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ابا جی یہ کیا ہے؟ جواب لکھا میرے پیارے میرے لخت جگر یہ کوا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ لکھا ابا جی یہ کیا ہے؟ جواب اس کے لکھا میرے پیارے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کوا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا ابا جی یہ کائیں کرتا یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ میرے سینے کی ٹھنڈک، وہ میرے گھر کی آبادی، وہ میرا چاند یہ کوا ہے۔ کہا میرے بیٹے یہ کتنے مرتبہ لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے تقریباً 50-60 مرتبہ لکھی ہوئی ہے۔ کہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ کہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا وہ بے غیرت میں بے غیرت ہوں کہ میں نے اس وقت تو چھوٹا تھا میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، دیوار پہ دور ایک کوا بیٹھا ہوا تھا اور وہ کوا کائیں کر رہا تھا، تو پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پیارے بیٹے یہ کوا ہے۔ پھر میں لکھتا رہا، کتنی مرتبہ تو نے کہا، اس پورے کو میں نے لکھا اور اس کو اس دن کے لیے میں نے رکھا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ بغیرت بیٹے، یہ احسان فراموش قسم کے لوگ، یہ آیا اس کو یہ چیز یاد ہے بھی یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم 50-60 مرتبہ تو نے مجھ سے پوچھا لیکن میں ناراض نہیں ہوا۔ الو کا پٹا آج تو نافرمان بن گیا، اب یاد رکھ میرا رب تجھے اس سے بڑھ کر کے زیادہ رسوا کرے گا۔ ایک عربی آ گیا، بدو آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکالا ہے، یا رسول اللہ یہ چھوٹے تھے، اس کے لیے اس کی ماں نے کتنی محنتیں کی اور کتنی مشقتیں اٹھائی، میں نے کتنی مشقتیں اٹھائی۔ اس نے اپنے اشعار میں عربی میں پوری داستان اس نے سنائی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زار رونے لگے، پوری داستان اس نے سنائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اس نے ایسا منظر کھینچا کہ حضرت اس طریقہ پر آج ان کے لیے ہم نے اپنی زندگی سودا پر لگا دی، داؤ پہ لگا دی، ان کے لیے ہم نے یہ کر دیا، لیکن ان کا حال یہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ہم والدین کے نافرمان ہیں، ہم بزرگوں کے نافرمان ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، مسکینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، ہمسائے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے۔ ہم ظالم ہیں تو میرے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے، اس کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے، اس کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے، اس کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم ہے، کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں صرف چور ہی چور ہے، یہ سارے کے سارے چور ہی لگے ہیں۔ اس لیے ظلم کے اوپر ظلم، ظالم کے اوپر ظالم، ظالم کے اوپر ظالم، ایسے ظالم اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ مولوی صاحب غریب کہنے لگے کہ جی اللہ کے نام پہ بھائی چندہ دے دو، یا جیسے بسوں میں کوئی آ کر کے ایک نے آیا تو اس طریقے پر کیا، کہا اللہ کے نام پہ دے دو، سر اس طرح کیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ کسی نے 5 روپے دیے، اس زمانے میں 5 کا بھی ہوتا تھا، آج کل تو ہے نہیں، میرے خیال میں شاید ہو، وہ 5 روپے دے دیا، کسی نے 2 روپے دے دیے، کسی نے روپے دے دیا، سر اس طرح کا اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ 30 روپے پورے بس میں، پورے کوچ کے اندر 30 روپے جمع ہو گئے، پورے کوچ میں 30 روپے جمع ہو گئے۔ اس نے اس کے بعد پسٹل ادھر سے نکالا، کاڑے میں لنگڑا نہیں ہے، لوڑا نہیں ہے، اب اس کے نام پہ دے دو۔ جیسے یہاں سے پسٹل نکال کر کے کہنے لگے اب اس کے نام پہ چادر بچھائی، موبائل ادھر پھینکو، پیسے بھی ادھر پھینکو، گھڑیاں بھی ادھر پھینکو۔ اگر کسی نے گھڑی بھی رکھی، کسی نے کوئی جیب کے اندر 5 روپے بھی رکھا، ادھر سے گولی چھوڑ دوں گا، اس کے دوسری طرف سے ڈالو جاؤ، ادھر ڈالو۔
وہ چادر اس کی گھڑیوں سے، موبائلوں سے، پیسوں سے بھر گئی، اور اٹھا کر کے وہ لے گئے اور کہنے لگے السلام علیکم۔ جس بےغیرت قوم کی نگاہ میں اللہ کا احترام نہ ہو، پسٹل کا احترام ہو، اس بےغیرت قوم کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب کیا؟ کہنے لگے جس ذلیل قوم کا جو اللہ کے نام پہ صبح سے میں ایسے بنا، اپنے آپ کو لنگڑا لوڑا بنا دیا، لنگڑا لوڑا بنا دیا، اور جس قوم کے اللہ آپ کو بھلا کرے یہ معاملہ ہو تو پھر یہ کہ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کے نام پہ پورے گاڑی نے 20-30 روپے دے دیے، اب دیکھو پسٹل کے نام پہ یہ میرا پسٹل جب دکھایا پورے یہ ہے کہ چادر میری بھر گئی، السلام علیکم۔ جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، اس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو، اس لیے کہ باغی قسم کے مسلمانوں کو میں نے لوٹا ہے، جو اللہ کے باغی ہے بہت اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور والدین کی خدمت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، اور وہ احمقوں کی دنیا میں رہ رہا ہے کہ جی میری اولاد میرا احترام کرے گا، نہیں۔ کہنے لگے کہ بیٹا، اور کبھی کسی کا بیٹا کمشنر بنتا ہے، کسی کا بیٹا ڈی سی بنتا ہے، پھر ابا غریب جو ہے نا وہ لے کر کے ڈنڈے کے سہارے پہ جا کر کے دفتر میں جا کر اس کو ادھر کری میں بٹھا کر کے پھر یہ کہ لوگ آ رہے لش پش ماڈرن قسم کے لوگ آ کر کے پوچھتے کمشنر صاحب یہ بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے محلے کے بھیکاری ہے، بھیک مانگتا رہتا ہے۔ وہ چونکہ آہستہ آہستہ سنتا ہے، لہذا یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا ابا ہے دھوتی اس کی پھٹی ہوئی ہے، یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا ابا اس طرح نافرمان ہے، یہ بیٹا اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے نافرمان ہے کہ ابا کے لیے قمیص بھی اس نے نہیں لیے، قمیص کے بٹن بھی نہیں ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرا ابا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ کہتا ہے محلے کے بھیکاری ہے، محلے کے بھیکاری بس دفتر میں ہمارے آگے۔ تو اس کو بھی غصہ آیا، وہ اتنا کم نہیں سنتا تھا، کچھ نہ کچھ اس نے سن لیا۔ اس نے کہا محلے کی بھیکاری نہیں، اس کی اماں کا یار ہوں، پوری زندگی اس کی اماں کی گود میں سوتا رہا، اور آج مجھے یہ کہ بھیکاری کہہ کر کے اس طرح بھیکاری کر کے بتا رہا ہے۔ اس کی ماں سے جا کر کے پتہ کرو، اس کی ماں سے جا کر کے پتہ کرو کہ میں کون ہوں، وہ مجھے پہچانے گی۔ اگر یہ کہ میرا ہے تو پھر تو حلالی ہے، اور اگر کسی اور کا ہے تو پھر تو حرامی ہوگا، لیکن لگتا مجھے کہ یہ حرامی ہے۔ اس کی ماں نے یہ کہ کیا کیا، 2 نمبری کام کیا، کہیں اور سے اس کو چندہ کیا، اور مجھے کہہ رہا کہ یہ بہکاری ہے۔ اتنا میں بہرا نہیں ہوں، میں نے سن لیا کہ جو مجھے بہکاری کہہ رہا۔ جب والدین کا مقام ہمارے ہاں، ایک روایت محدثین نقل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ روایت ضعیف سا ہے، کہ علقمہ کوئی صحابی تھا، کہنے لگے کہ وہ جب اس کے سکرات کا وقت آ گیا تو کلمہ زبان سے بہرحال یہ کہ اس کا کلمہ بھی نہیں ہو سکتا، ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سخت تکلیف میں ہے۔ حضرت اقدس نے حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت سلمان کو، حضرت علی کو، چاروں کو بھیجا، جاؤ اس کے پاس۔ انہوں نے جا کر کے کیفیت بتا دی۔ وہاں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پتہ کیا کہ جب یہ کیفیت زبان سے کلمہ بھی نکل نہیں رہا اور اتنی سختی موت سکرات اس کی اتنی سخت ہے، تو حضرت نے فرمایا اس کی والدہ ہے۔ معلوم ہو گیا کہ جو والدہ اس کی زندہ ہے، وہ دوسری جگہ پر رہ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کو کہہ دو وہ آ جائے اگر آ سکتی ہے، ورنہ میں محمد اس کے پاس چل کر کے جاتا ہوں۔ اس کی والدہ کو پتہ چل گیا۔ والدہ نے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں کہ محمد میرے پاس آ جائے، میرے پیچھے آ جائے، میں بوڑھی ہوں۔ لیکن اس نے اپنا عصا لے لیا اور عصا لے کر کے عصا کے سہارے پر چل پڑی، آ کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بیٹا تیرا علقمہ کس قسم کا ہے، یہ علقمہ کس قسم کا ہے؟ کہنے لگے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ کہا نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ کہا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے، تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ معاملہ پوچھو ہی نہیں۔ کہا تو بتا تیرے ساتھ؟ کہا میرا دل بہت زخمی کیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں بنایا ہے، مجھے تو بیوی کا درجہ بھی نہیں دیتا۔ اس نے تو اس کا جو سب کچھ ہے وہ بیوی ہے، سب کچھ بیوی۔ ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی باقی بالوں کو تو جدا کر سکتا ہے، باقی بالوں کو تو جدا کر سکتا ہے، یہ داڑھی کے بال بھی نکال سکتا ہے، یہ بھی نکال سکتا ہے، لیکن سینے کے بال جدا نہیں ہوتے۔ سینے کے بال کھینچ کر کے کوئی آدمی الگ کرے نہیں ہو سکتے۔ بیوی کو ہم نے سینے کا بال بنا دیا۔ بیوی ہمارے لیے یہ 5 انگلیاں ہیں، ان میں فرق ہے، دائیں آنکھ میں بائیں میں فرق ہے،
انسان کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ جسم میں، دل میں، دماغ میں، گردوں میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ بیوی کا حق ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، بیٹوں کے حقوق کی نوعیت الگ ہے، بیٹیوں کے حقوق کی نوعیت الگ ہے، باپ کے حقوق کی نوعیت الگ ہے، ماں کے حقوق کی نوعیت الگ ہے۔ تو اتنا بیوی تیری مقدس بن گئی، بیوی اتنی مقدس بن گئی، تو ماں کو 1000 مرتبہ طلاق دے، زو یو دوا درے سلور پنزا اشفق ہوا تھا، جاؤ طلاق ہے، ماں کو طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن بیوی کو ایک مرتبہ اشارہ کر دیا، یو دوا درے مکمل وہ جدا ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کرو کہ بیوی کا رشتہ کتنا کمزور ہے اور ماں باپ کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اس سے اندازہ کرو، اس کو کوئی ماں کا لال چھو یہ کہ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا۔ 1000 مرتبہ کوئی ماں کو طلاق دے دے، ابا کو طلاق دے دے، ابا کو طلاق نہیں پڑے گی، ماں کو طلاق نہیں پڑے گی۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، میں تو محروم ہوں، ابا کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم چھوٹے سے بوتل جتنے تھے ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور لیکن والدہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم لوگ مولوی لوگ ہیں، آپ سے بھی عرض کروں گا میرے لیے بھی دعا کریں۔ والدین کی جس طرح والدہ کی خدمت کرنی چاہیے تھی وہ خدمت میں نہیں کر سکا۔ اس لیے جب یہ کوتاہی ملا کی بھی ہے تو اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی عرض کروں گا جو میرے سر کے تاج ہیں، للہ فی اللہ، والدین کے ساتھ وفاداری کرو یا نہ کرو، اپنی ذات سے تو وفاداری کرو۔ اپنے گھر کو تو آگ نہ لگاؤ، اپنے بیوی بچوں کو تو آگ نہ لگاؤ، ورنہ تجھے جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی خدمت نہیں کریں گے، والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والی زندگی تیری جہنم والی بن جائے گی۔ اس لیے آسان طریقہ بتاتا ہوں، جن کے والدین زندہ ہیں ان سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگے، ان کے پاؤں پہ پڑیں، ان کے پاؤں کو چومیں، ان کو کسی طرح معافی تلافی کریں، ان کو راضی کریں جو زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر والدین زندہ نہیں ہے یا ان میں سے کوئی بغیر خدمت کے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی تو پھر علماء نے کہا ان کے لیے اپنی تمام نمازوں میں، 5 وقت نمازوں میں والدین کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ 5 نمازیں 5 مرتبہ والدین کے لیے دعا کریں، ایک یہ۔ دوسرا، والدین کے والدہ کی جو دوست جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بھی مہر و محبت سے پیش آ جائے، ان کے ساتھ نیکی کرے، والد کے جتنے دوست رہے ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے لیے مستقل یہ ہے کہ دعا کرے، خیرات کرے اور صدقہ کرے، استغفار کرے، شاید اللہ پاک تلافی کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے۔ اس لیے یہ جو گناہ ہے یہ گناہ ہے جس میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں، ہم سب کے سب مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ والد ان کی تو احترام کرے یا نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں والدہ کا مقام زیادہ ہے، وہ زیادہ خدمت کا محتاج ہے، لیکن جہاں ٹکر ہو جائے والد اور والدہ کی دونوں کا، والدین دونوں مل کر کے کہتے ہیں اس جگہ شادی کرو، سبحان اللہ، دونوں کا اتفاق ہو گیا، ٹکر کی ضرورت نہیں، دونوں کا اتفاق ہے کہ اس سے شادی نہ کرو، سبحان اللہ، نہ کرو۔ تیسری صورت یہ، والدہ کہتی ہے ادھر شادی کر اور ابا کہتا ہے ادھر کر، والدہ کہتی ہے ادھر کر، ابا کہتا ہے ادھر کر، والدہ کہتی ہے کہ ادھر کر، ابا کہتا ہے ادھر شادی کر۔ تو ایسی صورت میں، اس تیسری صورت میں والد صاحب کی بات ماننی، اگرچہ ماں کا مقام اونچا ہے لیکن چونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کی عقل کی کمی ہوتی ہے، جہاں ٹکر ہو جائے تو ایسے موقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ باپ کی بات کو مانیں گے اور باپ کی رائے پر یہ ہے کہ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی ادب، احترام اور ان کی عظمت کی یہ ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان سے میری گزارش ہوگی، اپیل ہوگی کہ ان کو منوائیں، کسی طرح ان کو منوائیں، ان کی ہے کہ خدمت کر لیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ہو، اللہ پاک آپ کا یہ ہے کہ ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں کو اور کوتاہیوں کو اللہ پاک یہ ہے کہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں
تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔